کش کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شادی کے بعد تو کش بہت زیادہ خوش تھی اور وہ یہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وجدان کا دل جیت سکے، لیکن وجدان تو ایک اسے عام لڑکی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح کش یہیں پر ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ سیٹل ہو جائے۔ کش بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ وجدان کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کرے، لیکن وجدان تو اس کو بات بات پر اس بات کے طعنے دیتا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹی نے خوابوں کا کاروبار بنا رکھا ہے۔ کش کو اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے، لیکن وہ وجدان کی محبت میں ہر چیز کو برداشت کر رہی ہے۔ وہ تو یہ جانتی ہے کہ وجدان کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی میں اس دلدل سے نکل سکتی ہے، لیکن وجدان بھی اس کو بات بات پر اس بات کے اوپر احساس دلا رہا ہے کہ مجھے تمہارا خواب دیکھنا اور یہ آستانے کا بزنس پسند نہیں۔ کش نے بھی اب یہ طے کر لیا تھا کہ وہ وجدان کے ساتھ ہی اپنی زندگی یہیں پر گزار دے گی، کیونکہ اس کے لیے تو وجدان کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن عقیدت مندوں کا وہ کیا کرے؟ وہ جہاں کہیں بھی جاتی ہے اس کے عقیدت مند اس کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں اور اس سے اپنے خواب اور تعویذ لینے کے لیے وہ اس کو اپنے پاس بٹھانا چاہتے ہیں، جبکہ کش یہ جانتی ہے کہ یہ سب کچھ وجدان کو پسند نہیں۔ اسی لیے اس کا موڈ دیکھتے ہی وہ اپنے عقیدت مندوں کو ایسے ہی چھوڑ کر چلی آتی تھی۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری اس کی پبلسٹی کو نیگیٹو وے میں لے جا رہی ہے، لیکن کش کے دل میں تو اب صرف وجدان کے لیے ہی محبت اور عقیدت تھی۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ وہ وجدان کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے باقی دن گزارے اور آستانے میں کبھی بھی نہ جائے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب متی اللہ اپنی نئی سازشوں میں ساتھ ساتھ اکمل کو بھی اس بات کے اوپر راضی کر رہا تھا کہ وہ جلد از جلد جا کر عاشی پھوپھو کا رشتہ لے لے۔ یہ دونوں تو اپنی سازش میں کامیابی کے بہت قریب تک پہنچ چکے ہیں۔ امتیاز صاحب کو بڑا دھچکا پہنچانے کے لیے متی اللہ نے اب ان کی بیٹی زویا کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ عاشی پھوپھو تو یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ زویا متی اللہ کے ساتھ شادی کیوں کرنا چاہتی ہے، جبکہ وہ جانتی ہے کہ اس نے مجھے کتنی تکالیف دی ہے۔ لیکن وہ سب اس بات کے خوف سے کہ کہیں زویا گھر چھوڑ کر متی اللہ کے پاس نہ چلی جائے، اسی لیے شادی کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ امتیاز صاحب اب سازش کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ متی اللہ کے کہنے پر زویا کیوں کر رہی ہے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ عاشی پھوپھو اپنی شادی اکمل سے کروانے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو میں مصروف ہیں، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ سازش متی اللہ کی طرف سے تھی تو تب آپ ان کی دکھ اور تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جبکہ متی اللہ تو اپنی سازشوں کو کامیاب ہوتا دیکھ کر اپنے آپ کو کامیابی کے بہت زیادہ قریب سمجھ رہا ہے، اور وہ سب کو اپنے سٹائل دکھا کر انہی کے گھر میں آ کے زویا کو ڈراپ کر کے یہ بات ثابت کر چکا ہے کہ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور یہ جا کر اسی نشانے پر لگے گا جس پر میں لگا رہا ہوں۔ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ اس کی ساری سازشیں بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو وہ زویا کے ساتھ کی وجہ سے ہر ایک کو اپنے یہ ساری باتیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان کی بیٹی زویا سے شادی عنقریب کر ہی لے گا، لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ جب کش وہاں سے واپس آئے گی تو اس کے بعد سینیریو بہت زیادہ بدل جائے گا اور یہ جو اپنی سازشیں کر رہا ہے وہ کھل کر سب کے سامنے آ جائیں گی، لیکن تب تک تو یہ بہت زیادہ خوش ہے کہ وہ زویا کو اپنے قابو میں کر چکا ہے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ کش وجدان کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ ایک طرف تو عاشی پھوپھو کی شادی ہے اور دوسری جگہ زویا اپنی زندگی متی اللہ کے ساتھ برباد کرنا چاہتی ہے، لہٰذا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ وجدان کی تو اس کے ساتھ بہت زیادہ بحث اور لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تو کش کو اپنا کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کش کا مالک بن چکا ہے، لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے آپس کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ وجدان کی محبت تو بہت زیادہ عارضی اور بے معنی نکلی۔ وہ تو کش کی مصیبتیں اور مشکلات کا اندازہ ہی نہیں کر رہا، حتیٰ کہ شادی سے پہلے وہ کس طرح اس سے شادی کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے جس کی آپ نے بہت زیادہ تمنا کی ہو تو حاصل کرنے کے بعد آپ کے دل میں اس کی وقت اس طرح نہیں رہتی۔ یہی حال وجدان کا ہو رہا ہے۔ کش کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تو وہ اپنا گھر بھی امتیاز صاحب کے نام کر چکا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کی ہر شرط بھی ماننے کے لیے تیار تھا۔ کش سے شادی کے بعد تو وہ اس کو بات بات پر اس بات کے طعنے دیتا ہے کہ وہ اور اس کا والد خوابوں کا بزنس چلا رہے ہیں،
جبکہ کش اس کو لاکھ دفعہ سمجھا چکی ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ کش کے دل سے بھی وجدان بہت برے طریقے سے اترنے والا ہے، کیونکہ وہ اس کی محبت کا مذاق ہی نہیں بلکہ ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا وجدان کو کش کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے؟ لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ کش کا دل بھی اب وجدان کی طرف سے خراب ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ بھی فیصلہ کر لے گی کہ وہ آستانے کے نام اپنی ساری زندگی کر دے گی۔ زویا سے شادی کے بعد وجدان بہت زیادہ پچھتانے والا ہے، کیونکہ کش جیسی بیوی کو چھوڑنے کے بعد وہ کبھی بھی دنیا میں خوشیاں نہیں پا سکے گا۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔